أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ذمہ داران مرکز، اساتذہ گرامی قدر اور میرے ہم سفر علمی ہم نشینوں، آج یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہونے والے اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خوشی کے اس موقع پر اہلاً و سہلاً مرحبا کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہونے والے اس پروگرام میں انشاءاللہ مرکز کے صدر فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولی صدارت فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کا ایک تاریخ ساز دن جس کو جشن جمہوریت کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ دراصل ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک قومی تہوار کے مانند ہے۔ آج سے تقریباً 75-76 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا۔ اس وقت انگریز چلے گئے، لیکن چونکہ ہندوستان کا کوئی اپنا قانون اور آئین نہیں تھا، اسی لیے انگریزوں کے جانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک انگریزوں کے آئین کے مطابق ہی ملک کا نظام چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد بہت جلد ہی اس وقت کے عظیم لیڈروں نے آپسی مشورے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی، جس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے کی کوشش کے بعد قانون ہند کو مرتب کیا اور 26 جنوری 1950 کو اس قانون کا ایک ورقہ قانون ساز اسمبلی اور عدلیہ کے حوالے کر دیا کہ اب یہ ملک اسی نظام کے تحت چلے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمارا یہ ملک ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ دستور ہند میں تمام قوموں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کی رعایت رکھی گئی اور آئین ہند کی پہلی دفعہ یہ بنائی گئی کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے،
یعنی ہندوستان کا کوئی اپنا سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو کھلی آزادی ہے۔ یہ پہلی دفعہ در حقیقت ہمارے ملک کی شناخت ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہی ملک کے اندر امن و سکون بحال رہے گا۔ محترم سامعین کرام، جتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنی تقریروں میں ہندوستان جنگ آزادی کا نقشہ کھینچتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شمار جانیں گئی، بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، پھانسی کے تختوں پر چڑھائے گئے۔ منور رانا نے کہا تھا، شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، اس مناسبت سے ایک مقالہ پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ترانہ ہندی پیش کرنے کے لیے میں افضل ہلال اور ان کے رفقا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ترانہ ہندی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا
آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، اس مناسبت سے مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شعیب ہارون ثانی علی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، آج سے تقریباً 76 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے چونکہ ابھی ہندوستان کا کوئی آئین مرتب نہیں ہوا تھا، اس لیے آزادی کے بعد بھی کچھ دنوں تک انگریزوں کے آئین کے مطابق ہی ملک کا نظام چلتا رہا، لیکن بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 رکنی قانون ساز کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن میں قانون ہند 26 نومبر 1949 کو مرتب کر کے اس قانون کی ایک کاپی پارلیمنٹ، قانون ساز اسمبلی اور عدلیہ کو سونپ دی کہ اب ملک کا نظام اسی آئین کے مطابق چلے گا۔ لہذا اس آئین کو 26 جنوری 1950 کو نافذ کر کے پورے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار ہے۔ اخوان کرام، آئیے اب ہم جمہوریت کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمہوریت کا لفظ جمہور سے بنا ہے جو عوام کا معنی دیتا ہے، اور جمہوریت سے عوامی رائے مراد لی جاتی ہے۔ جمہوری
حکومت میں بھی یہی مفہوم موجود ہے، یعنی اس کی تشکیل میں بھی عوامی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ماہرین نے جمہوریت کی مختلف انداز میں تعریفیں کی ہیں، چند مشہور تعریفیں درج ذیل ہیں۔ سیلی نے جمہوریت کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے کہ جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں ہر ایک شریک ہوتا ہے۔ لارڈ برائس کے خیال میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں اختیارات فرد واحد یا افراد کے ایک مخصوص طبقہ یا طبقات کے بجائے معاشرے کے تمام افراد کو بحیثیت مجموعی حاصل ہوتا ہے۔ ابراہم لنکن نے جمہوریت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل، یعنی جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت عوام کی خاطر عوام کے ذریعے۔ لہذا واضح ہوا کہ جمہوریت ایک ایسا سیاسی نظام ہے جس میں اقتدار کی تمام راہیں عوام سے ہو کر گزرتی ہیں اور عوام ہی طاقت کا بنیادی مرکز ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے حکمراں چنتی ہے۔ اقتدار کا یہ نظام باقی تمام دوسرے وضعی نظاموں سے اپنی بہت سی خصوصیات کی بنیاد پر ممتاز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی کچھ کمزوریاں ہیں، جس میں ایک کمزوری یہ ہے کہ اس میں قابلیت کی نہیں بلکہ صرف تعداد کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے سیاسی اور سماجی سطح پر بہت سی منفی صورتیں جنم لے لیتی ہیں۔ سامعین کرام، 26 جنوری کی تاریخ سیکولر دستور کے نفاذ کو یاد دلاتی ہے اور اسی طرح یہ حقیقت بھی یاد دلاتی ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہر ایک کو رہنے کی، اپنے مذہب پر چلنے کی، کوئی بھی زبان بولنے کی، کسی بھی تہذیب کو اختیار کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اس ملک میں کسی ایک تہذیب کو بڑھاوا دینا یا کسی ایک مذہب کو سب پر مسلط کرنا دستور کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کا یہ دستور کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے یہ اس ملک کی روح کے خلاف ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ جو دستور بنایا گیا ہے اس کی بنیاد آزادی، مساوات یعنی برابری پر رکھی گئی ہے، ہمدردی اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے دستور کی تمہید میں یہ باتیں بہت ہی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے دستور کی بنیاد آزادی، مساوات اور ہمدردی پر قائم ہے۔ معزز احباب، میں آج کے حوالے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری کے موقع پر اپنی شاندار تاریخ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ آئین ہند کا بھی مطالعہ کریں، خاص طور سے دستور کے حصہ سوم کا مطالعہ کریں، کیونکہ آئین کا یہ حصہ بنیادی حقوق پر مشتمل ہے۔ اس کا مطالعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ہم اپنے حقوق سے صحیح طور پر واقف ہوں گے تو دستور کے مطابق اپنے لاحِ عمل کو تیار کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقیوں سے سرفراز کرتا رہے۔ اب آخر میں آئین ہند کی تمہید آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ بھارت کا آئین، تمہید۔ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی، خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور مذہب، مساوات باعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد
اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو آئین ہادہ اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔